نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جی تو کنٹینیوشن یہ ہے اسی تسلسل کے ساتھ. فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک باب افعال ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا باب جو ہے وہ تفعیل ہے، وہ اسی خصوصیت کو استعمال کرتے ہوئے فعل لازم کو متعدی ہی بناتا ہے. مثلا اس کا وزن یہ ہے، وزن آئے گا اس کا فعل یفعل. تو یہ یفعل کی گردان پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اس کے میں اعراب کا ذکر نہیں کر رہا، ضمیر فاعل یہاں پہ ہے وہ نہیں ذکر کر رہا کیونکہ پہلے لیکچرز میں بہت بار یہ ایکسپلین ہو چکی ہے. تو یفعل. جی ہمارے پاس ایک لفظ ہے عین لام اور میم، عالمہ. عالمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، اس نے خود جانا، اس نے خود علم حاصل کیا. علمت، میں نے جانا، میں نے علم حاصل کیا. تو اگر اس کا معنی یہ کرنا ہو کہ اس نے سکھایا، اس نے کسی اور کو علم دیا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل متعدی اس کا معنی ہوگا. وہ لفظ آئے گا علم یعلم. تو علم یعلم سے وہ معروف حدیث مبارکہ ہے من تعلم القرآن وعلم. تو علم لفظ جو ہے یہ فعل کے وزن پر یہ لفظ آئے گا علم. علم لازم سے ہم نے متعدی بنا کر دیکھا، اس کے بعد ضمیر لگائیں تو وہ ٹھیک معنی میں آتی ہے. علمہ، یعنی اس نے اس قرآن کو آگے سکھایا، تو اس معنی میں آئے گی. تو یہ باب تفعیل میں الفاظ فعل ایک بڑی خصوصیت، اس میں مبالغہ ہوتا ہے کہ ایک معنی اس میں مبالغہ کا آتا ہے کہ یہ تشدید جو ہے عین کلمہ 2 بار آ گیا ہے، لام 2 بار آیا ہے. تو اس 2 بار آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ میں اس کے معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے. مثلا جیسے یسرا، یسرنا، ہم نے بہت آسان کر دیا. تو سین کے اوپر شد جو ہے وہ اس کے معنی میں زیادتی کو شو کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک جو خصوصیت ہے لازم کو متعدی بناتا ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آخر ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، مثلا جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے سوا، ونفس وما سواہا، برابر کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ بھی باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. 3-4 الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں. اسی طرح لفظ ہے بشر یبشر تبشیرا. تو یہ بشر لفظ جو ہے یہ بھی باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. نزل ينزل تنزیلا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہ نحن کے بعد جو نزلنا ہے تو ہم نے اتارا، وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس جگہ پہ آئے گا فعل ماضی میں. نزلنا، نزلت، نزلنا. ٹھیک ہے جی. ضحیا یضحی، جی بالکل صحیح ہے. تو یہ لفظ بھی باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات. ينزل، یہ دیکھیں یفعل، اسی وزن پہ کیا آئے گا لفظ ينزل. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. تو وہ لفظ باب افعال سے
فعل لازم بنا ہوا ہے. سورہ کاف شروع ہوتی ہے جہاں پہ. آگے ہے جی فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. کذبو تو یہ لفظ بھی باب تفعیل سے ہے. کذب یکذب تکذیبا. ٹھیک ہے. یومئذ تحدث اخبارها. تحدث حدث یحدث تحدیثا تو یحدث تحدث یہ لفظ بھی باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. تو یہ ہوئی جی باتیں ہماری فعل لازم سے متعدی بنانے کے لیے دو ابواب استعمال ہوتے ہیں. ان باب کا ہم نے ذکر کیا. ان کی مزید جو خصوصیات ہیں ابواب کی اس کو ہم انشاءاللہ علیحدہ ڈسکس کریں گے. جو خصوصیات ابواب کے حوالے سے آئیں گی کہ ہر لفظ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس لفظ میں اس کی مبالغے کی خوبی ہے, یہاں پہ اس کی تعدیہ کی خوبی ہے. تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے لازم سے متعدی بنانے والا باب. ٹھیک ہے جی. تو ایک سے زیادہ خوبیاں ہیں, صرف ایک خوبی نہیں ہے اس کی. نہیں, تعدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم فعل لازم کوئی اگر ہمارے پاس ہو تو اس کو یہ باب متعدی کر دیتا ہے. فعل کسی باب کے خوبی میں اگر اختصار کے ساتھ آپ لفظ تعدیہ پڑھیں تو اس تعدیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ باب جو ہے کسی فعل لازم کو متعدی میں کر دیتا ہے. اور کسی میں آپ لزوم پڑھیں گے, لزوم یہ ہوتا ہے کہ کسی باب کو فعل متعدی سے لازم بنا دیتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آگے آ کے اس کے ابواب کی خصوصیات میں یہ چیزیں ذکر کریں گے.